جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، تیسرا سال ہے جب بھی یہیں حاضری کا اتفاق ہوا تھا. کوئی کمرہ نہ تھا، کوئی بلڈنگ نہ تھی، کوئی عمارت نہ تھی. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اتنا بڑا انتظام فرما دیا جو خواب میں بھی نہیں آ سکتا. اللہ پاک جس نے پیسہ خرچ کیا ہے اجر عظیم عطا فرمائے. علماء حضرات، قاری حضرات کو اس عمارت سے دین کا کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو دین متین کا خادم اور غلام بنائے. اللہ پاک ہم سب کی اولاد کو قرآن کی دولت عطا فرمائے. مجھ سے پیشتر علماء کرام نے فصیحانہ، بلیغانہ، فاضلانہ انداز میں بڑی اچھی اچھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر باتیں ارشاد فرمائیں. میری طبیعت اکثر ناساز رہتی ہے، اب ساری گرمی بیماری میں گزری، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میرے سیل ختم ہو گئے. دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے. میں اپنی کہتا ہوں، کبھی قصور والے کہیں کہ ہمیں بیٹھتے ہی پوچھنا شروع کر دیا. تمہارے قبر نیڑے تیڑے نہیں. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ دنیا دور ہو رہی ہے، قبر بالکل قریب ہے. بچپن گیا، جوانی گئی، بڑھیپا آ گیا. اب بتاؤ آگے کون سی منزل ہے؟ بڑھیپے کے بعد اور کون سی منزل رہ جاتی ہے؟ صرف قبر اسے جلتی ہے، نہ گھر والے جلتے ہیں، نہ اولاد جلتی ہے. وہ اولاد جس کو ساری زندگی پیار سے پالا، محبت سے سنبھالا، تعلیم دلائی، خرچ کیا، خود پیاسے رہے، اولاد کو پلایا، خود ننگے رہے، اولاد کے کئی کئی سوٹ بنائے. تھوڑے سے بڑے میاں اگر بیمار ہو جائیں تو مسجدوں میں آ جاتے ہیں، دعا کرنا جی ابا جی، یا ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. اصل پروگرام ادھر کا ہی ہے کہ اب ان کی کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے. دنیا کا حال کچھ ایسا ہی بن گیا کہ اب تو سارے کام مطلب کے رہ گئے. ماں باپ سے اگر مطلب ہے تو ابا جی، اماں بھی نہیں، امی جی، اور اگر مطلب نہیں ہے پھر پتہ نہیں کون. نظام کائنات خداوند کریم نے اپنے قبضے میں رکھا، ورنہ ہم اسے بھی کبھی سے تبدیل کر ڈالتے. سورج کا نظام، چاند کا نظام، زمین کا نظام، ہواؤں کا نظام، یہ تمام ستاروں کا نظام، سمندروں کا نظام، یہ مالک کے کائنات نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اور اگر ہمارے زمانے کے ہمارے ہاتھ میں ہوتا یا ہمارے بادشاہ اور وزیروں کے ہاتھ میں ہوتا، خدا کی قسم سورج کو یوں لپیٹ کر اپنی کوٹھی میں رکھ لیتے. بجلیوں کے بلوں کے بارے میں لوگ روتے پھرتے ہیں، جی بہت بل آ گیا، بہت بل آ گیا. اللہ پاک اگر سورج کی روشنی کا بل بھیجتا، ادا کرتے کرتے مر نہ جاتے. اس لیے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. فرمایا دن میں سے رات کو، رات میں سے دن کو، میرے سوا نکالنے والا کوئی نہیں. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. مردے سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں. وترزق من تشاء بغیر حساب. فرمایا لوگوں کبھی تو غور کرو، کسی ہوٹل سے ایک چائے پی کر یوں ہی چلے جاؤ، اگلے دن کہتا ہے لڑکے کو، چودھری کو جا کے بتا کل کے پیسے باقی ہیں. تو ایک چالی چائے کی نہیں بھولتا، ایک گلاس لسی کا نہیں بھولتا، ایک کھانا وقت کھلا دے، ایک روٹی کے پیسے نہیں بھولتا. اللہ کہتا ہے 60 سال تیری عمر گزر گئی کھاتے کھاتے، میں نے تجھے کبھی بل نہیں بھیجا. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. تمام مخلوق کا رب میں، کھلانے والا میں، پالنے والا میں، سنبھالنے والا میں، ساری دنیا کو زندگی دینے والا میں، موت کا انتظام کرنے والا میں. تمام کا تمام نظام میرے اختیار میں ہے. بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ
چیز پہ قدرت میری ہے. یہ زمین تیری نہیں میری ہے, یہ چاند تیرا نہیں میرا ہے, یہ سورج تیرا نہیں میرا ہے, یہ روشنی تیری نہیں میری ہے. یہ 360 اعضاء جوڑ کر, یہ تمام رگوں کو ملا کر تجھے بندہ میں نے بنایا اور کسی نے نہیں. جب تک ہماری سمجھ میں خدائی نہیں آئے گی مصطفیٰ کبھی نہیں آ سکتی. اور پہلے رب کو سمجھو گے تو نبوت سمجھ میں آئے گی. جب اپنی سمجھ میں رب ہی نہیں آیا تو خداوند کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیا سمجھ میں آئے گی؟ نہ قرآن سمجھ میں آئے گا. اگر قرآن سمجھ میں آئے تو ہم لوگوں پہ یوں ظلم کرے. کوئی اپنے آپ کو وزیر اپنے آپ کو خدا بنا لیتا ہے, کوئی سفیر اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے, کوئی بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. میں تو اتنی بات کہوں گا کہ مت ستا ظالم کسی کو, مت کسی کی آہل ہے. مت ستا ظالم کسی کو, مت کسی کی آہل ہے. دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا. مظلوم کی آنکھ سے بچو, وزیر ہو, گورنر ہو, کوئی بھی ہو, مظلوم کی آنکھ خدا کی قسم سمندر میں ڈال دو, وہاں بھی آگ لگ جائے گی. اور ہمارے اکابر کا تو سیوا ایک ہی رہا, انہوں نے ایک ہی تعلیم دی کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن, نو مٹ جائے گیا ستم در تیری ہستی ایک دن. ہم نے بڑے بڑے ملتے دیکھے, ہم نے بڑے بڑے ظالموں کو خاک میں ملتے دیکھا. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے, پرسوں کی بات ہے. شہنشاہ ایران 26 پشتوں کا بادشاہ, بادشاہ کا بیٹا, بادشاہ کا پوتا, بادشاہ کا پروتا. آگے چلتے جاؤ چلتے جاؤ, خدا کی قسم جب وقت آیا ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی. وہ کسی فقیر نے اس زمانے میں خیرات مانگ رہا تھا تو کسی نوجوان نے 5 روپے دے دیے. تو فقیر نے دعا دی, اللہ تجھے بادشاہ بنائے. وہ کہنے لگا بابا نہ اور کوئی دعا دے, ایک دعا نہ دے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ شہنشاہ ایران کا حال میرے سامنے ہے, میں نے بادشاہ کی لوڑ نہیں, مجھے کوئی اور دعا دے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, اخلاق حمیدہ, سایہ جمیلہ, سارے جہان سے نرالی, تمام کائنات سے شان بھی نرالی, آن بھی نرالی, عزت بھی نرالی, نبوت بھی نرالی. اس لیے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا, ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا. سید ام عانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ دوپہر کو آرام فرمایا کرتے تھے. تو جو پکھا جھلتی تھی, جو پسینہ آتا انگلی سے صاف کر کے شیشی میں ڈال لیتی. جب بچی کی شادی کی, لڑکی کی شادی کی, کوئی اپنی بچیوں کو سونا دیتا ہے, کوئی چاندی دیتی ہے, کوئی دولت دیتی ہے, کوئی جہیز دیتا ہے. خدا کی قسم ام عانی مبارک ہو, تو نے اپنی لخت جگر کو کالی کملی والے کا پسینہ دے دیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ بچی مدینہ طیبہ میں جب وہ شیشی کو کھولتی تو سارا مدینہ پاگل ہو جاتا. چلو نبوت کی خوشبو آئی ہے, شاید زیارت بھی ہو جائے. گلیوں میں لوگ نکل آتے تھے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا, ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا. ہمارا عقیدہ ہے جو جوتی میرے آقا کے قدم مبارک کو لگ گئی اس کا شان اتنا بلند ہو گیا کہ وہ عرش پہ پہنچ گئی. جو کپڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگ گیا اس کی شان تو بالا نرالی ہو گئی. مدینہ مدینہ ہے, اس کی گلیاں نرالی, اس کی ہوا نرالی, اس کی فضا نرالی, اس کی تمام چیزیں نرالی. خدا کی قسم وہ تو اتنا پیارا شہر ہے, نبی کو تو پیارا تھا ہی, اللہ کو بھی اتنا پیارا ہے. اس شہر کی قرآن میں قسمیں کھا رہی. اور پھر اگلی بات سنو, ہمارے نبی کی بات بھی نرالی, ہمارے نبی کی بات بھی نرالی, ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی. نہ میرے نبی کی بات کا کوئی مقابلہ کر سکے, نہ میرے نبی کی جماعت کا کوئی مقابلہ کر سکے.
تم نے ہزاروں گورنر دیکھے، تم نے ہزاروں صدر دیکھے، تم نے ٹیلی ویژنوں پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے حسین دیکھے، بڑے بڑے خوبصورت دیکھے، بڑے بڑے دولت مند دیکھے۔ خدا کی قسم بلال نے زندگی میں لاکھوں مرتبہ امام الانبیاء کا دیدار کیا۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے ان حضرات کا؟ ان کی ذات نرالی ہے صحابہ کرام کی، اور خدا کی قسم یہ تو اتنے اونچے لوگ ہیں، ان کے بچوں کے نام بھی حضور نے آپ رکھے۔ یہ بیمار پڑے تو ان کو پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب یہ فوت ہو گئے حضور کی حیات مبارکہ میں ان کے جنازے سرکار نے پڑھا۔ اسی لیے مدینہ منورہ میں یونیورسٹی قائم فرمائی، دارالعلوم قائم فرمایا، کالج قائم فرمایا، مدرسہ قائم فرمایا۔ اور قصور کے مسلمانوں، تم نے کبھی سوچا بھی ہے صحابہ اس مدرسے کے فارغ ہیں، صحابہ اس مدرسے کے فیضیاب ہیں جس کا پرنسپل کالی کملی والا، جس درس میں صحابہ پڑھے اس کا نصاب تعلیم آسمان سے آیا، قرآن کریم۔ اب بتاؤ جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کا نصاب آسمانی ہو، عرش عظیم سے آیا ہو، اتنے بڑے استاد کے شاگردوں کا اور اتنے اچھا نصاب پڑھنے والوں کا امتحان کون لے؟ کون امتحان لے ان کا؟ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے شاگردوں کا اگر امتحان نہ ہوا، قریب آ کر قیامت کے نزدیک آ کر کے لوگ ان کو بکواس کیا کریں گے، ان کا گلا کیا کریں گے، ان کی شان میں گستاخی کیا کریں گے۔ اس لیے شاگرد تیرے ہوں، امتحان کوئی اور لے یہ اچھی بات نہیں۔ میں اپنے محبوب کے شاگردوں کا میں خدا خود امتحان لینے آؤں گا۔ خدا امتحان لینے کے لیے آیا، یہ کوئی گپ نہیں، کوئی یوں بنایا ہوا قصہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، میں خدا نے امتحان لیا صدیق اکبر سے لے کر سہیل تک کا، فاروق اعظم سے لے کر بلال تک کا، سب کا امتحان میں نے لیا۔ ان کا امتحان میں نے خدا نے خود کیا۔ الہی کون سی مضمون میں ان کا امتحان لیا، کون سی بات میں ان کا امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، میں نے ان کی نیتوں کا امتحان لیا، میں نے ان کے ارادوں کا امتحان لیا۔ الہی پھر کیا ملا؟ فرمایا للتقوی، پرہیزگاری ملی، میرا خوف ملا، میرا ڈر ملا، میرے محبوب کی اطاعت ملی، میرے محبوب کی غلامی ملی، میرے نبی کے اشاروں پہ گردنیں کٹانا ملا، میرے نبی کے اشاروں پہ لہو کی ندیاں بہانی ملی، میرے محبوب کی عظمت ملی۔ الہی پھر ان کو ڈویژن آپ نے کون سی دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا ان کی ڈویژن کیا پوچھتے ہو؟ میرا کرم ان کے لیے، میرا لطف ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میری مہربانی ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، میری شفقت ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے، میری نعمتیں ان کے لیے، سرخ یاقوت کے مکانات ان کے لیے، سبز یاقوت کے مکانات ان کے لیے، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات ان کے لیے، دودھ کی نہر جنت میں ان کے لیے، بڑے بڑے باغات ان کے لیے۔ اور کیا پوچھتے ہو؟ یہ میرے لیے، میں ان کے لیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ ان کو میں نے تمغے دے دیے، رضامندی کے تمغے دے دیے، ان کو میں نے بڑے بڑے نشان دے دیے، ان کو میں نے نواز دیا۔ میں جانوں اور یہ جانے تم ہوتے کون ہو؟ حضرت مولانا قاری محمد علی تم کون ہو؟ وہ جنت میں آرام فرما رہے ہیں، وہ جنت میں سو رہے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں سو رہے ہو، تم کون ہو ان کا فیصلہ کرنے والے؟ تم پہلے اپنا فیصلہ تو کرو، تم کس مرض کی دوا ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت کا گلا کرنے والا اپنے متعلق فیصلہ کر لے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو بڑے بڑے ہوٹلوں پہ جہاں اکثر دنیا دار لوگ لفنگے چھوکرے بیٹھتے ہیں، ان سے جا کر کبھی سمجھ لو، لوگ یار کے پیچھے جان دے دیتے ہیں۔
لوگ یار کے پیچھے جان دے دیتے ہیں اور میرے یار نے تو کیوں چھیڑا، تلوار مار دیتے ہیں، چھڑا مار دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، جان سے مکا دیتے ہیں، میرے یار کی توہین کیوں کی؟ اور دنیا میں لفنگے لوگ اپنے یار کی توہین برداشت نہیں کرتے، کالی کملی والا اپنے یاروں کی توہین کیسے برداشت کرے گا؟ کس طرح برداشت کرے گا؟ اور ایک اور بات سمجھو، صحابہ کرام تو بہت بڑی شان کے مالک ہیں، عظمتوں کے مالک ہیں، سرکار نے تو ایک اور فیصلہ کر دیا، فرمایا عرب والوں کا گلہ نہ کرو، اہل عرب کی شکایت نہ کرو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، مدینے والوں کا گلہ نہ کرو، مکے والوں کا گلہ نہ کرو، طائف والوں کا گلہ نہ کرو، ریاض والوں کی شکایت نہ کرو، عرب والوں کو کچھ نہ کہو۔ یہ نہیں فرمایا ناجائز ہے، یہ نہیں فرمایا قبر کا عذاب ملے گا، یہ نہیں فرمایا جہنم ملے گا، یہ نہیں فرمایا قیامت میں یوں ہوگا، عشق کی طرف لے آئے، فرمایا لوگوں عرب کو کچھ نہ کہنا، اس لیے میں عربی ہے نہیں سمجھے، فرمایا لوگوں میں عربی، خدا کا قرآن عربی، جنتیوں کی زبان عربی۔ جو نبی عرب والوں کا گلہ برداشت نہیں کرتا، وہ صدیق کا گلہ کیسے برداشت کرے گا؟ عمر فاروق کا گلہ کیسے برداشت کرے گا؟ علماء کرام نے لکھا ہے، مدینے پاک میں ایک آدمی نے دہی خریدا اور یوں انگلی سے چاٹ کر جو دیکھا تو دہی کھٹا تھا، اور کہنے لگا او ہو مدینے کا دہی تو بڑا کھٹا۔ وہ شام آئی، رات کو سو گیا، رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا چلا جا میرا مدینہ چھوڑ کر، تجھے جہاں میٹھا دہی ملتا ہو وہاں چلا جا۔ اور نوجوانوں نہیں سمجھے، جو نبی اپنے مدینے کے دہی کو کھٹا نہیں کہنے دیتا، وہ اپنے یاروں کو گالیاں دینے دے گا؟ اتنا تعلق ہے صحابہ کرام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور وہ تعلق یوں ہی نہیں بن گیا، بلکہ حضرات صحابہ کرام نے اپنی تقدیر کو اپنی خون کی لکیروں سے لکھا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، بیت اللہ میں حرم محترم میں اللہ پاک سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مکے کی چودھری موجود ہے، سردار موجود ہے، بڑے بڑے نمبردار موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، چاروں طرف سے سارا مکہ ٹوٹ پڑا، سارا مکہ مارنے والا، ایک یتیم مکہ مار کھانے والا، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، یعنی مارنے والے سارے اور مار کھانے والا ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا بہت برا حال کر دیا مار مار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے کسی کو دھکا ادھر دیا، کسی کو ادھر کیا، اور میں نے آواز لگائی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور ظالموں کیا تم اس جوان کو مارنے لگے ہو جس کا اور کوئی گناہ نہیں، خطا نہیں، وہ صرف تم اتنی بات کہتا ہے ان یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، مجھے پالنے سنبھالنے والی وہ ایک ذات ہے، اتنی بات پر کیوں مارتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے بچاتے بچاتے منع کرتے کرتے ایک ظالم آگے بڑھا، اور اس نے آگے بڑھ کر محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال لیا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، یتیم مکہ کی دونوں آنکھیں باہر آ گئی، گلا گھونٹ دیا گیا شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں نے وہ مشکل سے پھندا نکالا اور وہ کپڑا نکالا، ایک اور کمینہ آگے بڑھا، گردن مبارک میں چادر ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا دیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گیا۔ وہ کون تھا اس وقت جس نے اس مار کے وقت اتنی مار کھائی؟ ابو بکر صدیق تھا، جس کو تیسرے روز جا کے ہوش آیا۔ آج وہ وفادار نہیں، کوئی اور وفادار بن گیا۔ سارے صحابہ کرام کا اعتقاد یہ تھا، کسی نے پوچھ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، تو نہ فتویٰ دیا، نہ یہ کیا، نہ وہ کیا، فرمایا جلدی جا مسجد میں جا کر صدیق کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے، اگر نبی کی نماز دیکھنی ہے تو صدیق کی نماز کو دیکھ۔ ایک وقت میں کوئی پہلو کہیں نہیں کرتا، کوئی صحابی بھی بھاگنے کے لیے تیار نہیں، بچنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ سیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو خدا کی قسم 13 سالہ زندگی اتنی دکھوں بھری ہے، اگر ایمان کی رسی ہے تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔
او اللہ والے تجھے رات دن تیرے بچے ناشتہ بھی کریں، دوپہر کو بھی کھائیں، عصر کو بھی کھائیں، عشاء کو بھی کھائیں، کھاتے پیتے سو جائیں، اٹھے جب بھی کھاتے پیتے اٹھے۔ مالک کائنات کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی کئی دن درختوں کے پتے چبائے، 5 دن کے فاقے آئے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کھایا، کبھی سوچا تک نہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے اصحاب سچے پکے تمام کے تمام اللہ والے، کوئی بھی ان میں ایسا نہیں جو پیچھے رہ جائے۔ اس کی گواہی قرآن دیتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے تھکے مومن ہیں۔ گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، مال قربان کر دیا، وطن قربان کر دیا، ساری دولت قربان کر دی، کوئی چیز صحابہ کرام نے اپنے پلے نہیں رکھی۔ اور ان میں سے بعض کی شان تو اتنی امتیازی ہے کہ وہ میں نہیں کہتا، تورات کہتی ہے، انجیل بیان کرتی ہے، زبور بیان کرتی ہے، خدا کا قرآن بیان کرتا ہے، نبی کا فرمان بیان کرتا ہے۔ سو نہ جائیں آپ لوگ، دیر بھی کافی ہو گئی۔ ایک بات آپ بھی بتائیں، جتنے بیٹھے ہو قسم کھا کے بتانا، کبھی تم نے دعا مانگی یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما؟ دعا مانگی کبھی؟ بڑے بڑے ولی بیٹھے ہیں، حاجی، غازی، نمازی، مجاہد، بڑے بڑے، اللہ کبھی دعا مانگی یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما؟ چلو تم اپنے لیے تو نہیں مانگتے، کل صبح کو فجر کی نماز جہاں پڑھو گے وہاں سلام پھیر کر ذرا زور سے دعا مانگنا، یا اللہ سارا مولوی شہید ہو جائے۔ مولوی نے بالکل آمین نہیں آخنی، سوٹا تو انہوں لبنا نہیں، مسلح ہی چک کے تیرے سر سے مارے گا۔ میں تیرے کا روکھن ہے تو مینو ماران لو پھر گا۔ یہ ایک ایسا جوان ہے جو ہر نماز کے بعد دعا مانگتا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا، الہی شہادت کی موت عطا فرما، در تیرا ہو، سر میرا ہو، نام تیرا ہو، خون میرا ہو، تیری توحید پہ، تیرے قرآن پہ میرا گلا کٹ جائے، میری بوٹیاں اڑا دی جائے، میرا قیمہ بنا دیا جائے، میں ہر وقت یہی جستجو اور آرزو رکھتا ہوں۔ یہ دعا مانگنے والا کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے تو شہادت مانگی اور اس کو امام الانبیاء نے مانگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ڈولیاں پھیلا پھیلا کے رو رو کے مانگا۔ فاروق تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا، اور مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ، دینے والے کا خزانہ بھی دیکھ۔ مانگنے والا مصطفیٰ ہے، دینے والا خدا ہے، اور آنے والا فاروق ہے۔ دعا کرتا ہے ہر وقت، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ مولا تیری راہ میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہانا چاہتا ہوں، تیرے نام پہ کٹنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بات پسند نہیں بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مروں، سڑکوں پہ مروں، میں عورت کے پیچھے مروں، میں دولت کے پیچھے مروں، میں حکومت کے پیچھے مروں، میں تخت و تاج کے پیچھے مروں، مجھے تو شہادت کی موت چاہیے۔ کیوں؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله۔ اللہ پاک کہتا جو میری راہ میں کٹ گیا، میرے نام پہ مر گیا، میرے نام پہ جس کے گلے پہ خنجر چل گیا، خدا کہتا ہے بل آیا، میں اعلان کرتا ہوں جو میرے نام پہ مرے گا قیامت تک اس کو مردہ کرنے کی اجازت نہیں۔ آواز آئی میرے محبوب کے محبوب اور میرے فاروق، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق جب تیری شہادت کی باری آئے گی، گواہی کی باری آئے گی، یاد رکھ میرے نبی کا مصلی آئے گا، میری نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، میرا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔
دوسری دعا فاروق اعظم کی وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہی مدینے شہر کا دفن عطا فرما۔ کبھی تم بھی دعا مانگ لیا کرو، یا اللہ مدینے کا دفن عطا فرما، مدینے میں قبر کی جگہ عطا فرما۔ حالانکہ تخت و تاج کا بادشاہ بننا سوکھا ہے، مدینے میں جگہ ملنی بڑی اوکھی ہے، وہ تمہارے بس کی بات نہیں، وہ تو ان لوگوں کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سرکار رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے میں بیٹھ کے موت کا انتظار فرمایا۔ 18 برس موت آئی، جنازہ وہاں سے گزرا، جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ گزرا۔ تیرا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، کسی کا جنازہ پارک میں ہوگا، کسی کا جنازہ کھیت میں ہوگا، شیخ الحدیث کا جنازہ مسجد نبوی میں رکھا ہوا ہے۔ اور جب قبر بنائی تھی، قبر حکومت نے بنائی، اور قبر کے پاس جب لوگ بعد میں گئے تو حیران ہو گئے، سا مولا تو یوں بھی نوازتا ہے، تو یوں بھی نوازتا ہے، گویا یوں معلوم ہوا کیا بات آئی ہے۔ شیخ الحدیث ساری عمر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی، تبلیغی جماعت کی سرپرستی فرمائی، فضائل کی کتابیں لکھی، ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں بے نمازی بن گئے، کروڑوں بے دیندار بن گئے، کروڑوں راہ بھولے ہوئے نبی کے سچے عاشق بن گئے۔ آج میں تجھے نواز دوں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں قبر کی جگہ مل گئی۔ ادھر سیدہ رقیہ، ادھر سیدہ زینب، ادھر سیدہ ام کلثوم، ادھر فاطمہ الزہرا، اور نبی کے خاندان میں جگہ مل گئی۔ ہمارے یہاں تو حج کی درخواست جب نکل آتی ہے نا تو بڑے میاں بازار میں چل پڑتے ہیں، السلام علیکم، اگلا کہتا وعلیکم السلام، میرا کیا سنا معاف کر دیو۔ اگلا بڑا حیران ہوتا ہے بھی یہ تو گل مرن ویلے بندہ کرنا چنگا بلا کھڑا تھا، آخر میرا کیا سنا معاف کر دیا۔ وہ کہنا چودھری جی خیر ہے کی ہے، آخر حج کی درخواست نکل آئی نا میری، میں مدینے جانا، مکے جانا، مبارک ہو جی، مبارک ہو مبارک ہو، بس تسی یہی دعا کرنا اللہ کرے خیر نال واپس آ جائیے۔ وہ تو بم پہ رہے بم بستے ہیں، عاشق کبھی یوں بھی کہتا ہے کہ میں واپس جلدی آ جاؤں، ارے اس کو تو ساری عمر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک منٹ گزرا ہے ابھی۔ اس لیے اللہ والوں نے ہر وقت بڑی کوشش کی۔ شیخ القرہ سال قاریوں کا سردار مولانا قاری فتح محمد صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ 20 سال تک مدینے میں بیٹھ کے موت کا انتظار فرمایا۔ شب برات والی رات میں جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے تھے، دوزخ کے دروازے بند تھے، اللہ کی رحمت برس رہی تھی، آسمان دنیا پہ اجلیات تشریف لائی ہوئی تھی۔ قاری فتح محمد صاحب جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ تمناؤں کی بات ہے، آرزوؤں کی بات ہے، حسرتوں کی بات ہے، اور ہم تو یہ حسرت بھی نہیں کرتے کہ مدینے میں جگہ مل جائے۔ وہاں جا کر بلکہ لوگ لڑتے ہیں، اجی وہ بچے اکیلے ہیں، دکان پہ کوئی نہیں، ایک طریق پہلے اگر سیٹ مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ واہ بھائی واہ، اچھا عاشقوں کا سیوا یہ ہوا کرتا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو دعا مانگی، آواز آئی میرے محبوب کی محبوب، تو مدینہ مانگتا ہے، تو مدینہ شہر مانگتا ہے، میں تو تجھے اپنے محبوب کے بالکل بغل میں جگہ دوں گا، جب تیرا دل کرے تو دیدار کیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ کس قدر خوف خدا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، بے تحاشر ہو رہی ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے آج کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے او لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، اس لیے میں تمہیں بھی کہتا ہوں زندگی میں شاید آخری مرتبہ ملاقات ہے۔ اور قصور کے مسلمانوں نوجوانوں، تمہیں سیب کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، کیلے کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انگوروں کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انناس کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، تمہیں ہزاروں مٹھائیوں کی ذائقے معلوم ہے، تمہیں ہزاروں شربتوں کی ذائقے معلوم ہے، تمہیں لاکھوں کھانے پینے کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے۔
جو ذائقہ تم نے آج تک کبھی چکھا نہیں ہے، تمہیں علم نہیں کہ موت کا دھکا کیسا ہوتا ہے، موت کا کتنا سخت عذاب ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں علم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، ہمیں پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام پہنچے، تشریف لے گئے، فرمایا تم باذن اللہ۔ ایک نوجوان قبر سے زندہ ہو کر سامنے آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے حیران ہو کر کے اس سے پوچھا کہ تجھے تو ایک عرصہ قبر میں گزر گیا، ایک مدت قبر میں گزر گئی، کتنے ہزار سال گزر گئے۔ فرمایا ذرا قبر کا کوئی حال تو بتا، قبر کا کچھ ماحول تو بتا، قبر کی کوئی خبر تو بتا، قبر کا کچھ منظر تو بتا۔ علماء کرام نے لکھا نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ تجھے قبر کی پڑی ہے، تو قبر کا حال پوچھتا ہے، تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، تو قبر کا ماحول پوچھتا ہے، تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ تجھے کیا معلوم ہے کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے؟ مالک کائنات کی قسم۔ اسی لیے قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام۔ فرمایا مجرموں کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون۔ یہ وہی دوزخ ہے جس پر تمہیں پوری زندگی میں کبھی یقین نہیں آیا، کبھی تم نہیں سوچا اللہ پاک نے ان لوگوں کی بنائی۔ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگوں اس قبر کے اندھیرے نے میرا جگر پھاڑ دیا، اس لیے ہر وقت روتا۔ تمہیں ساری زندگی میں کبھی رونا نہیں آیا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا ہی نہیں۔ رشتہ داروں کی موت پہ رو لو گے، پریشانیوں پہ رو لو گے، بیماریوں میں رو لو گے، دکھ دردوں میں رو لو گے، مگر تمہیں قبر کا عذاب یاد کر کے، قیامت کے ہولناک منظر کو یاد کر کے کبھی نہیں رویا۔ ہمیں توفیق ہی نہیں۔ اللہ کے قرآن کریم اعلان کرتا فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا پچھلی رات کو علیحدہ مصلی پہ کھڑا ہو کر جب میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، کبھی کبھی پیار میں آ کر آنسو نکل پڑتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں، مجھے اس پر اتنا پیار آتا ہے کہ میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ اس لیے میں تمہیں کہنے کے لیے آیا کہ میرا نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، فرشتوں کا نبی، جنوں کا نبی، آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، سمندروں میں رہنے والی مخلوق کا نبی، ہوا میں اڑنے والی مخلوق کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے، سارا دن کتنا کھاتے پیتے ہو، اور کتنا بد نصیب ہے وہ گھرانہ، اور کتنا بد قسمت ہے وہ گھرانہ جس میں کوئی بھی اللہ کے قرآن کی زیارت کرنے والا نہیں۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے، اتنا اچھا قاری ہے، اتنا اچھا قاری ہے کہ حضور خود بلا کر فرماتے ہیں عامر بن فہیرہ تو بہت سونا قرآن پڑھتا ہے، مجھے قرآن سنا۔ کتنا کیسا قرآن پڑھتا ہوگا، سارا جہان کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم سن کے راضی خوش ہوتے ہیں، اور حضور عامر بن فہیرہ کو بلا کر قرآن سنتے ہیں۔ یہ خاندان کے لوگوں نے غداری کی، بدماشی کی، دھوکہ دے کر حضور سے لے گئے اور پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، کمر کے پیچھے نکل گیا، اللہ
اللہ حضور کی قاری نے ہائے نہ کی، اف نہ کی، اوئی نہ کی، دھاڑ دھاڑ نہیں، شور نہیں مچایا، اتنا لفظ کہتا خود تو برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ بھالا مارنے والا کہتا ہے جب میں نے نیزہ نکالا تو صحابی کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گیا۔ ہم نے پروگرام بنایا، اس کی زبان سے قرآن سن کر کتنے لوگ مسلمان بنے، کتنے لوگوں کو اس نے ورگلایا، کتنے لوگوں کو ہدایت کی طرف لایا۔ آؤ اس کی کھوپڑی اتاریں گے، اس میں شراب پیئیں گے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھوپڑی اتارنے کا جب پروگرام بنایا، خدا کی قسم صحابی کی لاش اور میت آسمان کی طرف اٹھنی شروع ہو گئی، بلند ہونی شروع ہو گئی، اور اتنی بلند ہوئی کہ لوگوں کی نظریں جواب دے گئی پر حضور کے قاری کی پرواز کم نہ ہوئی، پرواز کم نہ ہوئی۔ کسی نے جا کر مدینے میں جا کے تذکرہ کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا، اور کھوپڑی اتارنا چاہتے تھے لیکن اس کی لاش آسمان کی طرف بلند ہو گئی۔ حضور نے فرمایا قرآن کی برکت سے اتنا اللہ نے اس کو درجہ دیا اور اتنا مقام بخشا کہ اب فرشتوں نے دفن بھی، کفن بھی، جنازہ بھی، قبر بھی، سب کچھ اپنے ذمہ لگا لیا، نوری خرید کے سب کچھ کریں گے۔ آج ہم ان چیزوں کو کامیابی نہیں سمجھتے، دولت کے پیچھے ہم سب لگے ہوئے ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ ہو اور وہ ہو، لیکن حضرات صحابہ کرام نے ساری زندگی دولت کو ٹھکرا دیا، حکومت کو ٹھکرا دیا، کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے پوری دنیا کا چکر لگا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دونوں پیروں سے معذور ہے، ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے، مندہ ہے، لنگڑا ہے، دو جوان بیٹے ہیں، دونوں جہاد میں چلے گئے، دو جوان بیٹے دونوں جہاد میں چلے گئے۔ مولانا قاری محمد حنیف صاحب مدد اللہ خیر مدارس کے محتمم فرما رہے تھے نا کہ فوج میں جذبہ جہاد ہے جبھی تو اللہ پاک کامیاب کرتا ہے، اور مرزائی جو ہے وہ جہاد کو حرام کرتا ہے۔ 1,29,000 صحابہ کرام نے ساری زندگی جہاد میں گزار دی، اور حسین نے جہاد کیا، اللہ والوں نے جہاد کیا، صدیق اکبر نے جہاد کیا، خالد بن ولید نے 125 جنگ لڑے، 125 جنگ لڑے، اور کسی جنگ میں شکست کھا کے نہیں آیا خالد۔ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اطلاع ملی کہ 6 لاکھ فوج اکٹھی ہو کر مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے عیسائیوں کی آ گئی، 6 لاکھ فوج آ گئی۔ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ اب مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو کسی نے کہا 2,000 صحابہ کرام کی جماعت بھیجو، کسی نے کہا 5,000 بھیجو، کسی نے کہا 10,000 بھیجو، کسی نے کہا 500 کافی ہے۔ حضرت خالد بن ولید اٹھ کے کہنے لگے فالتو آدمیوں کو کیا کام ہے، وہاں کوئی تماشا ہے، ایک میں جاؤں گا 29 آدمی اور جائیں گے، 6 لاکھ کے مقابلے کے لیے صرف 30 آدمی جائیں گے۔ جب ان کے مقابلے میں یہ 30 آدمیوں کی چون لی گئی تو وہ جو جرنیل تھا عیسائیوں کا وہ کہنے لگا کوئی بات چیت کرنے آئے ہو، اب میں تم سے بات نہیں کرتا، 3 دن تک میں نے انتظار کیا، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت خالد فرمانے لگے کیا بکرا ہے کہ صلح کی بات کرنے کے لیے سفارتی ٹولی آئی ہے نا؟ نہیں تو اپنی فوج کو حکم دے تیار کر، مقابلہ ہوگا۔ وہ جرنیل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیتا اور خالد مقابلہ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ 30 ٹوٹرو مقابلہ کریں گے؟ اتنی بڑی فوج، اتنا اسلحہ، اتنا راشن، اتنا انتظام، اتنا بڑا لشکر، اور تمہارا تو قیمت بھی ہمارے حصے میں نہیں آئے گا۔ حضرت خالد فرمانے لگے اسلحہ تمہارے پاس ہے، ہتھیار تمہارے پاس ہے، راشن تمہارے پاس ہے، لیکن جو طاقت میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بتا کیا طاقت ہے؟ حضرت خالد فرمانے لگے اللہ اکبر۔ حضرت خالد نے جب اللہ کا نام لیا ساری فوج پہ کپ کپی تاری ہو گئی، لڑنا آ گیا ساری فوج پہ۔ اب وہ جرنیل کہنے لگا جو کہ دوبارہ نہ کہیے ورنہ آپ کے فوجی مر جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ کے نام میں اتنی بڑی برکت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، پوری دنیا مل کر لفظ اللہ کو لینے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر تصوف کے ذریعے سے سمجھو میں پیر ہوں بھی نہیں اور تم نے مجھے پیر ویسے بھی نہیں ماننا کہ راجپوتوں کو پیر کون مانتا ہے؟
لفظ اللہ کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة فی الارض قالوا اللہ 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 او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے جب تک زمین پہ ایک بھی اللہ کہنے والا رہے گا قیامت نہیں آ سکتی, قیامت نہیں قائم ہو سکتی. اور ایک اور حدیث پاک جب ذہن میں آ گئی, ارشاد فرمایا حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو چیزیں قیامت کو روکے ہوئے ہیں. جب دو چیزیں نہ رہیں گی اسی لمحے قیامت آ جائے گی. ایک کلام اللہ جب تک ہے, جب تک لوگ اس کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں قیامت نہیں آئے گی, اور جب تک بیت اللہ اپنی حالت میں کھڑا ہے قیامت نہیں آئے گی. یہ دونوں چیزیں موجب ہیں زمانہ سازی کے, زمانے کے بسنے کے, دنیا کے رسنے کے, دنیا کے آباد رہنے کے. دو سبب ہیں, ایک کلام اللہ اور ایک بیت اللہ. جب قیامت آئے گی ان ورقوں سے حروف اٹھا لیے جائیں گے, کلام پاک اٹھا لیا جائے گا اور بیت اللہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا جائے گا. کون بیت اللہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک نگاہ یوں بیت اللہ پہ ڈالنا ایک طرف. بہت بڑی عظمت ہے بیت اللہ پر یوں نگاہ ڈالنا. ارشاد گرامی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, فرمایا کوئی آدمی جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا دایاں ہاتھ پکڑ کے چوم لیا. فرمایا جو آدمی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے چومتا ہے دعا مانگتا ہے, میں سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مجھ سے سب کچھ مانگ لیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی گزرتا گزرتا رکن یمانی کو ہاتھ لگا کے گزر گیا, اللہ پاک فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ پڑھ کے مجھ سے سب کچھ مانگ لیا. تو فرمایا یہ دو چیزیں جب تک باقی ہیں قیامت نہیں آ سکتی, قیامت قائم نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے بھی اور اللہ والوں نے بھی ساری زندگی قربانیوں میں گزار دی. اور یہ خصوصاً علماء دیوبند جو ہیں یہ صحابہ کرام کے اتنے بڑے غلام ہیں. ایک مولانا حق نواز, کیا تم تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو, کالے پانی میں 14 میل لمبا قبرستان علماء دیوبند کا بنا. 14 میل لمبا قبرستان علماء دیوبند کا بنا جو انگریز سے ٹکرائے. میں بھی رمضان المبارک میں وہاں انگلستان میں تھا, انگلینڈ میں. تو ایک جگہ جب بیان ختم ہوا تو ایک انگریز ٹوٹی پھوٹی اردو بھی بولتا تھا. مجھے کہنے لگا کہ ایک بات بتاؤ, یہ مولانا حسین احمد مدنی, یہ شیخ الہند مولانا احمد علی لاہوری, عطا اللہ شاہ بخاری, کیا واقعی یہ لوگ آدمی تھے یا انسان تھے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جن چوٹیوں کو کوئی سر نہیں کر سکتا. اب تمہیں کون سمجھائے؟ تمہارے پاکستان میں اخباروں میں آتا ہے فلانا سر فلانا سر فلانا سر یوں ہے فلانا سر یوں ہے, اور قاری حنیف یہ کہتا ہے کہ ان کے سر ہی سر ہے, ان کے پیر ویر نہیں ہے, ان کے پلے اور کچھ نہیں ہے, سر ہے صرف سر. انگریز کی منڈی میں القاب اتنے سستے نہیں تھے. مالک کائنات کی قسم ہم ان تعبیر کے غلام ہیں جنہوں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی. تمہارے یہاں شادیاں ہوں گی, محلہ کھائے گا, برادری کھائے گی, محلے کے کتے بھی رکھ جائیں گے. احمد علی لاہوری کی شادی ہوئی, دلہن گھر میں آئی, پہلے دن فاقہ ہے, دوسرا دن بھی فاقہ, تیسرا دن بھی فاقہ, چوتھا دن بھی فاقہ. گھر والی کو فرمانے لگے میرے یہاں تو فاقوں کا دے رہا ہے, تو اپنے گھر چلی جا, کچھ کھانے کو مل جائے گا. وہ کہنے لگی, رونے لگی, میں نے بھوک کا شکوہ کب کیا, میں نے گلا کب کیا, میں نے شکایت کب کی؟ میں تو فخر کرتی ہوں اپنے مقدر پہ, مجھے شیخ التفسیر مل گیا, مجھے شیخ الحدیث مل گیا, مجھے ابدال مل گیا, مجھے قطب مل گیا, مجھے غوث مل گیا, مجھے حاجی مل گیا, مجھے غازی مل گیا, مجھے مجاہد مل گیا, مجھے اللہ والا مل گیا. لاہوری آئندہ ایسی بات کبھی نہ کہنا, اس دروازے سے باہر میرا جنازہ جا سکتا ہے, میرے قدم نہیں جائیں گے. ساری زندگی انگریزوں سے ٹکرانے میں گزارے, قربانیاں دی ہیں اللہ والوں نے.
کوئی قرآن کریم قاری طیب صاحب سے یہاں اس مدرسے میں یاد کر رہے ہیں، اللہ سب کو کامیاب فرمائے۔ کوئی اور دینی مدارس میں قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے فیضیاب فرمائے۔ پنکھوں کے نیچے قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ کتنے اچھے اچھے کمرے بن گئے، چھاؤں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے مولانا حسین احمد مدنی نے مالٹے کی جیل میں کھڑے کھڑے 18 سے مکئی پیستے قرآن یاد کیا۔ انگریز کی دی ہوئی سزا بھگتی، چکی بھی چلانی ہے، قرآن بھی یاد کرنا۔ ایک دن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا، اور ایک بات اور بتاتا چلا جاؤں، قید شیخ الہند کی تھی، مولانا مدنی نے اپنی قید ہاتھ کر لی، بوڑھے استاد کی خدمت کروں گا۔ یہ اتنا مقدروں والا جوان ہے، کوئی مدینے میں 8 دن قیام کرے گا، کوئی 2-4 مہینے قیام کرے گا۔ شیخ مدنی نے روزہ اقدس کی جالیوں کے سائے میں بیٹھ کر 18 برس تک کالی کملی والے کی حدیث پاک پڑھائی۔ 18 برس تک تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ لے کر نہیں۔ نقشہ حیات میں خود لکھتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے پھینکے ہوئے میں چھلکے اٹھا لا، پانی میں دھو کر، منہ میں چبا کر، اوپر سے پانی پی کر، ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر حسین احمد قرآن پڑھتا ہے۔ جیل کی کوٹڑی میں شیخ الہند نے دیکھا کہ حسین احمد بجائے سیدھا لیٹنے کے اونگا یوں لیٹا ہوا ہے، تو فرمایا نوجوان وہ مکئی بھی تیار رکھی ہے، ذرا تھوڑی دیر ہے آرام کی، سیدھا ہو کر آرام کر لے۔ عرض کی حضرت جی برف باری ہے، یک موسم ہے، بڑا شدید موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، چکی چلا چلا کر اللہ والے کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا، سوجن آ گئی، پانی کا لوٹا بھر کے وضو کے لیے جب تہجد میں دیتا ہوں ٹھنڈا پانی لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں لوٹا بھر کے اپنے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ تہجد میں خدا کا قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیف، قرآن سے پیار ہے اور درود پاک سے سب، اتنا میرے اکابر کو پیار تھا اور ہے۔ شاملی کے میدان میں انگریز سے مقابلہ کر رہے ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس بندوق چلا رہے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں۔ ہاں میں ان بزرگوں کا غلام ہوں جو رات کو مسلح کے شاہ سوار تھے اور دن کو جہاد کے شاہ سوار تھے۔ یہاں ماتھے میں گولی لگ گئی، گورے انگریز نے ماری، اللہ والا زمین پہ بیٹھ گیا۔ حضرت گنگوہی کی نظر پڑی رحمہ اللہ، دوڑ کر آئے، مولانا کیا ہوا؟ فرمایا ماتھے میں گولی لگ گئی، لہو کی دھار نکل گئی، نظر جواب دے گئی، نظر کچھ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ تو مولانا نے یہ نہیں فرمایا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، پیچھے لے جاؤ، مکان پہ پہنچاؤ، تمبو میں پہنچاؤ، علاج کریں گے، بلکہ آگے بڑھے اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کر کے فرمانے لگے کہاں ہے حضرت؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے ماتھے میں زخم تو کیا خاص بھی باقی نہ رہی۔ درود شریف کی برکت ان حضرات کے یہاں اتنی مانی جاتی تھی۔ مرزا مظہر جانان شہید رحمت اللہ علیہ سلطان عالمگیر بادشاہ کے سگے خالہ زاد بھائی ہیں، گولی ماری سینے میں، جامع مسجد دلی کے سیڑھیوں پہ پڑے ہیں، 2 دن گزر گئے۔ ایک مرید نے کہا جی حضرت جی آگے تو ہر سانس میں درود شریف پڑھا کرتے تھے، دوسرا دن ہے درود شریف نہیں سنا۔ فرمایا بھائی گولی سینے میں ٹھہر گئی ہے، گندک اور برود کی بدبودار گولی ہے، بدبودار چیز سینے میں لے کر آقا کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ کتنا عظیم مقام ہے ان حضرات کا، اور کس قدر ان لوگوں کو عشق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ مدینے کا اتنا احترام کرتے تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے دنوں مدینے میں قیام فرمایا جوتی نہ پہنی، ایسا نہ ہو میرا جوتی والا پیر وہاں آ جائے جہاں آقا کا قدم لگا، بے ادبی نہیں۔ مولانا خلیل احمد، اور پھر اللہ نے کتنا نوازا ان کو، سبحان اللہ، اللہ پاک جل شانہ نے نواز دیا۔ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری تو نے ساری عمر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی، آجا میں تجھے نواز دوں، جنت البقیع میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑا بزرگ ہے، اتنا بڑا اللہ والا، ایک رات میں 3 مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوئی۔ مدینے شہر میں موت آئی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے درمیان میں اللہ پاک نے قبر کی جگہ عطا فرما دی۔ مولانا بکر عالم میرسی رحمت اللہ علیہ مدینے شہر میں موت آئی، اللہ پاک نے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی۔
تو بڑے اللہ والے لوگ ہیں. حدیث کی کتابوں کی شرح لکھنا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ مفسر بھی تو ہیں, آپ نے قرآن نہیں پڑھایا, تفسیر نہیں پڑھائی, ساری زندگی حدیث پاک پڑھائی. فرمایا ہاں, اس لیے ایک حدیث پڑھاتے وقت 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک نصیب ہو جاتا ہے, 3 مرتبہ. اور ہم اور آپ کیا عشق کریں گے. عشق تو صحیح معنوں میں صحابہ کرام کو تھا. سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینے شہر میں جب سرکار مدینہ سب کا جو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, وصال ہوا, تم کیا سمجھو اس دکھ کو جو بلال کو پہنچا. قصور کے مسلمانوں, تم نے بیٹی کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا, تم میں سے بعد میں بیگم کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا, تم میں سے بعد میں بھائی کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا, تم میں سے بعد میں امی اور ابا کے جانے کا صدمہ دیکھا ہوگا, تم نے یاروں اور دوستوں کے مرنے کے صدمے دیکھے ہوں گے. اور بلال وہ ہے جس نے امام الانبیاء کا صدمہ دیکھا. شہر میں خبر پھیل گئی, باہر باغ میں ایک نوجوان کھڑا ہے, اس کے پاس ایک آدمی جا کر کہنے لگا کوئی خبر سنی ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, ہمارے آقا رخصت ہو گئے. رویا نہیں, کپڑے نہیں پھاڑے, دھاڑ دھاڑ نہیں کی, چکریں نہیں ماری, جیب میں سے چاقو نکالا, اور نوجوان آدمی ہے, بڑا حسین ہے, بڑا خوبصورت ہے, دونوں آنکھیں نکال کر پھینک دی. قہر کر دیا, ٹھوکرے کھا کے مرے گا, دھکے کھا کے مرے گا, چکرے کھا کے مرے گا. یہ کیا کیا؟ خدا کی قسم کیا بات کہی. کہنے لگا ان آنکھوں کے رکھنے کا کیا فائدہ جو آقا کے دیدار سے محروم ہو گئی. کس کام کی وہ آنکھ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ دیدار نہ کر سکے. یہ لوگ تھے عاشق جو عاشق کہلانے کے حقدار. پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا, اندھیرا چھا گیا. مدینے کی عورتیں روئی, ہمارے سودے کون لائے گا. مدینے کے یتیم روئے, ہمارے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا. مدینے کے محتاج روئے, ہم سے ہماری ضرورتیں آ کر کون پوچھے گا. ایک عورت نے حضور اکرم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر بنائی, بڑے شوق سے بنائی, کنارے لگائے, پھول لگائے, اور لا کر حضور کو پیش کر دی. آپ نے اسے اوڑھ لیا. ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ چادر تو میرے پاس بھی نہیں ہے. آپ نے اتار کر طے کر کے اس کو دے دی. جب حضور تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ تو نے بڑی غلطی کی. عورت نے عشق میں, محبت میں, پیار میں چادر بنائی کالی کملی والے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تو نے کیوں مانگی. وہ کہنے لگا بھائی یوں ہی نہ تانا نہیں کرو, پہلے میری نیت پوچھ لو. جب میں نے دیکھا کہ یہ چادر حضور نے اوڑھ لی اور خوش ہوئے تو میں نے یہ چادر مانگ لی. استعمال نہیں کروں گا, گھر میں رکھواؤں گا, خاندان کو وصیت کروں گا. کفن کی جگہ مجھے یہ چادر پہنا دینا. جب اس سے پوچھا جائے گا دنیا سے کیا لایا, عرض کروں گا تیرے محبوب کی چادر اوڑھ کر آیا. تو ان لوگوں نے ساری زندگی عشق میں گزاری. عبداللہ بن زبیر سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کا نواسا ہے, سیدہ اسماء کا بیٹا ہے. وہ اسماء جو سارا دن کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے لاتی تھی, شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گھول کر پی جاتی تھی, ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی تھی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سینگیاں لگوائی, اپنا خون ایک پیالے میں جمع کر کے دے دیا. عبداللہ ایسی جگہ ڈال کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے, بے ادبی نہ ہو, نبوت والے خون پہ کسی کا پیر نہ آئے. عبداللہ اٹھے اور جلدی سی واپس آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جلدی واپس آ گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جلدی آ گیا. اوکے, ایسی جگہ تو نہیں ڈال کے آیا جہاں کسی کا پیر آ جائے. عرض کی آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں, پیر تو کیا کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑے گی, کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی. اور تو نے کیا کیا؟ عرض کی آقا نبوت والا خون زمین پہ میں کیسے پھینک دیتا, میں نے تو پی لیا, میں نے تو پی لیا. فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم خراب ہو. لوگوں نے نبی کے پسینے کی قدر کی, لوگوں نے نبی کے خون کی قدر کی. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں صلح حدیبیہ میں بات چیت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور جب وضو فرماتے ہیں اس پانی کو لے کر صحابہ کرام اپنے منہ پہ ملتے ہیں. حضور جب تھوکتے ہیں صحابہ آ کے ہاتھ پر آ کر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں. اور مسلمانوں صحابہ نے حضور کے تھوک کو زمین پہ نہ گرنے دیا, لعاب کو زمین پہ نہ گرنے دیا, وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دیا, اور خون زمین پہ نہ گرنے دیا. تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلمان زندہ ہے اور خدا کا قرآن ٹھوکرے کھا رہا ہے, نبی کے فرمان کو لوگ نہیں پوچھتے. اس لیے میرا جنڈا یہ ہے کوئی گھر ایسا نہ رہے جس میں قرآن کے 2-4 بچے حافظ نہ ہوں, کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں قرآن کی زیارت کرنے والے سارے کے سارے گھر والے نہ ہوں.
اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سے پیار کرو، قرآن سے محبت کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ میرا تو بس نہیں چلتا، ورنہ یہ جتنے ریڈیو پہ رہتے ہیں نا ان سب کو پکڑ کر ایسی پٹائی کروں جو یاد رکھیں۔ اچھی اچھی صحابہ کرام کی کہانیاں نہیں سناتے ریڈیو پہ، بلی کی، کتے کی، چوہے کی، کچھوے کی کہانی سنائیں گے بد وقت وہاں بیٹھ کے۔ صحابہ کرام کے واقعات چھوڑیں گے، اہل بیت کے واقعات چھوڑے ہیں، اللہ والوں کے واقعات چھوڑے ہیں، قطبوں غوثوں اور ابدالوں کے تذکرے چھوڑے ہیں، تذکرۃ الاولیاء میں چھوڑے تذکرے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنا، بہاء الدین زکریا ملتانی کے حال سنا، علی احمد حجویری کے واقعات اور حالات سنا، اور تو مجدد الفسانی سرہنگی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سنا، اور تو پوری دنیا سے گھسیٹ کر یہ کتے بلی اور کچھوے اور یہ کہانی سناتے ہو مسلمانوں کے بچوں، اور ایسی تلک سکھا رکھی عورتوں کو، ایسی بات کریں گے سمجھ رہے بچے میری کہانی، اور سمجھے کیوں نہیں، تو سب کی نامی جو ہوئی کیسے نہ سمجھے، بیڑا غرق کر دیا ملک کا، نہ تیری نیت صحیح، نہ میری نیت صحیح، نہ وزیروں کی صحیح، نہ سفیروں کی صحیح، نہ ڈاکٹروں کی صحیح۔ خدا کی قسم اپنی نیتوں کا درست کرو ورنہ مار پڑے گی۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، اللہ فرماتے ہیں بغاوت نہ کرو، عداوت نہ کرو، بدماشی نہ کرو میری زمین پہ، میں اگر مٹانے کو آ گیا تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا وقت آ پہنچا، موت کا وقت آ پہنچا، تم ابھی نیند کر رہے ہو۔ قرآن بار بار للکارتا ہے اور کہتا ہے کلو وتمتعوا قلیلا، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، انکم مجرمون، ہو تم پرلے درجے کے مجرم، جب میں تمہیں پکڑوں گا پھر پتہ چلے گا کس کس گناہ میں ہم نے اپنی تباہی کر۔ اللہ تعالیٰ کا ان قاریوں پہ کتنا بڑا کرم ہے، تم میں سے جو بڑا نیک سے نیک ہے ایک پاؤ سپارہ پڑے گا، آدھا سپارہ پڑے گا، ایک سپارہ پڑے گا، یہ وہ مبارک گروہ ہے، یہ وہ مبارک گروہ ہے، طبقہ ہے جو سارا دن قرآن پڑھتا ہے، سارا دن قرآن پڑھاتا ہے۔ خدا کی قسم ان کی قیمت قیامت میں معلوم ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں کچھ آدمیوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، لوگ کہیں گے الہی یہ کون سے نبی ہیں؟ فرمایا نبی نہیں، امام الانبیاء کا امتی ہے، ساری زندگی قرآن پڑھا، موت آئی ادھر موت آئی ادھر اس کی زبان پہ میرا قرآن جاری تھا، قبر سے اٹھا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، اس کی برکت سے میدان حشر میں اس کے منہ سے اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ سارا میدان محشر مہک رہا ہے۔ کہانیاں نہیں ہیں، رو گے، پچھتاؤ گے، پشیمانی کا اظہار کرو گے، لیکن پھر بنے گا کچھ۔ اسی لیے مجذوب کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل، کوئی یہاں نہیں ٹھہرا، جو آیا وہی مڑ کے گیا، روتا ہوا گیا، دھکے کھاتا ہوا گیا، ٹھوکریں کھاتا ہوا گیا، کچرے کھاتا ہوا گیا، پر گیا صحیح۔ اس لیے میری مختصر سی معروضات یہ تھی کہ نام کے مسلمان نہ بنو، کام کے مسلمان بنو، صحابہ کرام کے وارث بنو، اللہ کے قرآن کے وارث بنو، دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنو، اور اس مدرسے کی خدمت کیا کرو، ہر وقت تعاون کرو، بچوں کو پڑھاؤ بھی صحیح، مالی امداد بھی کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگو درود شریف پڑھ کے، کوئی نہ اٹھے، کوئی مرد عورت اپنی جگہ سے نہ ہلے، درود شریف پڑھ کے دعا مانگو۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا وبنات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ جس ساتھی نے اللہ والے نے یہ سارا مدرسہ بنایا، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل تعمیر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکتوں سے نوازے، اور بھی جن لوگوں نے حصہ پہلے ملایا، امداد کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے، اللہ تعالیٰ سب کو شرف قبولیت عطا فرما، 2 جہان کی سعادت عطا فرما، مولا کلمہ اور ایمان والی موت عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما،
ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنی مہربانی سے نواز دے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما الہی نیند چھوڑ کر کے جتنے مرد عورت آئے ہیں سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما سب کو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما مولا بے اولاد کو اولاد عطا فرما جس کے پاس اور جس کی اولاد نہ فرمان اللہ اس کو فرما بردار بنا یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرما ہم سب کو ہدایت عطا فرما مولا ظالم کے ظلم سے بچا شریر کی شرارت سے بچا فتنہ پردازوں سے بچا حاسدوں کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما یا الہ العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما غلامی میں موت آئے غلامی میں حشر ہو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اہل بیت کا احترام نصیب فرما اللہ والوں کی مجلسیں نصیب فرما علماء دین اور علماء حقہ کی رفاقت نصیب فرما مولانا حق نواز صاحب جیل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فوراً رہائی کا سبب پیدا فرما اور تمام ظالموں کو اپنے اپنے کیے ہوئے پر ندامت کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے یا اللہ اس ملک میں قرآن کا نظام جاری فرما محمدی نظام جاری ساری فرما انہی حکمرانوں کو توفیق عطا فرما اور اگر ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ان کو بدل کر قرآن کے حکم جاری کرنے کے لیے تجھے معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں پھر ان کو لے یا اللہ ہم سب کا کامل ایمان کے خاتمہ بالخیر فرما جس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما جو دشمن سے مغلوب ہے ان کو رہائی نصیب فرما جو